اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب شہاب نامہ کے 29ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے SDO۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بھاگلپور کے بعد مجھے ضلع گیا میں اورنگ آباد کی سب ڈویژن کا چارج ملا۔ گیا کے شہر میں دو چیزیں قابل دید تھیں۔ ایک تو بدھوں کا قدیمی معبد تھا جہاں ایک درخت کے نیچے تپسیا کر کے مہاتما بدھ نے نروان حاصل کیا تھا۔ دوسرا عجوبہ روزگار ضلع کے کلکٹر مسٹر والز تھے۔ یہ ایک آدھے کالے آدھے گورے نیم تتر نیم بٹیر قسم کے اینگلو انڈین تھے جن کا اپنا مشغلہ شراب پینا تھا اور ان کی بھدی سی فربہ اندام منہ پھٹ میم صاحبہ کا فرض منصبی رشوت وصول کرنا تھا۔ اس کار خیر میں ان کی دو جوان بیٹیاں بھی اپنی ماں کا بڑھ چڑھ کر ہاتھ بٹایا کرتی تھیں۔ اورنگ آباد پہنچ کر پہلی صبح میں ابھی سویا ہی پڑا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کوئی دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بڑی بڑی سفید مونچھوں اور سفید بھووں والا ایک کالا بجنگ آدمی میرے سینے پر جھکا ہوا ہے اور میرا سر اٹھا کر اس کے نیچے ایک موٹی سی گدی ٹھونس رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اورنگ آباد کا سب سے زیادہ فیشنیبل حجام ہے جو منہ اندھیرے بستر میں لیٹے لیٹے SDO صاحب کی شیو کرنے آیا ہے۔ میں کچھ ہیلا بہانہ کر کے اسے ٹالنے لگا تو میرا ہیڈ اردلی شمبھو ناتھ تیواری جو کہیں آس پاس ہی منڈلا رہا تھا کھٹ سے نمودار ہوا اور میری ڈھارس بندھانے لگا۔ حضور فکر نہ کریں، اس جگہ کا ایسا ہی دستور ہے۔ پوپٹ رام حجام نے شیو کرتے کرتے مجھے اطلاع دی کہ وہ خالص گورنمنٹی باربر ہے اور عرصہ 20 سال سے صاحب لوگوں کو مونڈنے میں مہارت رکھتا ہے۔ اس نے مجھے مسٹر آئف، مسٹر مارٹن، مسٹر جوائس، مسٹر فشر وغیرہ کے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ دکھائے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اورنگ آباد کے منصف، سب جج، سب رجسٹرار، سب ڈپٹی کلکٹر، DSP، کورٹ انسپکٹر، سٹی مجسٹریٹ، سب اسسٹنٹ سرجن، اسسٹنٹ سول سپلائی آفیسر، سب انسپکٹر آف سکولز، گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور گرلز مڈل اسکول کی ہیڈ مسٹریس کے جملہ خصائل و اطوار کے متعلق بھی بڑی تفصیلی معلومات مہم پہنچائیں۔ پہلے روز سارا دن شمبھو ناتھ تیواری مجھے گردن سے پکڑے قدم قدم پر نئے SDO کے لیے مقامی دستوروں کے چوکٹھے میں بڑی تندہی سے فٹ کرتا گیا۔ چند یوم بعد میں اسی دستور کی تعمیل میں کلکٹر سے ملاقات کرنے گیا۔ شہر کے لیے روانہ ہونے لگا تو دیکھا کہ میری جیپ میں انڈوں سے بھرا ہوا ایک بڑا سا چھابا اور کیں کیں کرتی ہوئی مرغیوں کا ایک ٹوکرا پہلے سے موجود ہے۔ میرے استفسار پر شمبھو ناتھ تیواری نے بتایا کہ یہ بھی اسی جگہ کا دستور ہے۔ جب کبھی SDO صاحب بہادر کلکٹر صاحب بہادر کی ملاقات کو جاتے ہیں 100 ٹھور انڈا اور 20 ٹھور مرغی لازمی اپنے سنگ لے جاتے ہیں۔ کلکٹر میم صاحب بہادر کو اورنگ آباد کا مرغی انڈا بہت پسند ہے۔ یہ انڈے اور مرغیاں کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ حضور سب ڈپٹی کلکٹر بابو نے تھانوں کی باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ آج تھانہ اوبرا کی باری تھی، شمبھو ناتھ تیواری نے وضاحت کی۔ میں نے سب ڈپٹی کلکٹر کو اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا لیا اور انڈوں اور مرغیوں کی کھیپ لے کر تھانہ اوبرا پہنچا جو اورنگ آباد سے 15-20 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس وقت تھانے دار صاحب مالش کروا کر لنگوٹ باندھے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور دو حوالاتی کنویں سے بالٹیاں بھر بھر کر ان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی دھاریں چھوڑنے میں مصروف تھے۔ ایک سپاہی ان کے لیے دودھ گرم کر رہا تھا اور چند دیہاتی جو اپنی شکایتوں کی رپورٹ درج کروانے آئے تھے ایک طرف دھول میں بیٹھے مکھیاں مار رہے تھے۔ مرغیاں اور انڈے واپس کرنے میں ہمیں کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی۔ تھانے دار نے یہ رسد اوبرا کے ایک بنیے سے حاصل کی تھی جس کے پاس مٹی کے تیل کا ڈپو تھا۔ ہم نے اس بنیے کو تھانے طلب کیا تو وہ گھبرا گیا کہ شاید کچھ انڈے گندے نکلے ہوں یا مرغیاں خاطر خواہ طور پر فربانہ تھیں، اس لیے حفظ مات قدم کے طور پر وہ اپنے ساتھ گرم گرم دودھ کی ایک گڑوی اور تازہ مٹھائیوں کا ایک تھال بھی لیتا آیا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے ماہ کلکٹر صاحب بہادر کے لیے انڈے اور مرغیاں فراہم کرنے کے علاوہ اوبرا آنے والے سرکاری افسران کی خاطر و مدارت کا فریضہ بھی تھانے کی طرف سے اسی بنیے کے سپرد تھا۔ اس خدمت گزاری کے عوض اسے اپنے ڈپو میں مٹی کا تیل بلیک کرنے کی کھلی چھٹی تھی۔ وہ تیل میں ملاوٹ بھی جی بھر کر کرتا تھا
دام بھی منمانے وصول کرتا تھا اور ذخیرہ اندوزی کے کاروبار میں بھی ید طولہ رکھتا تھا۔ تھانے میں اس کے خلاف ہر وقت چند رپورٹیں زیر تفتیش رہتی تھیں، جنہیں تھانے دار ننگی تلوار کی طرح وقتاً فوقتاً اس کے سر پر لٹکاتا رہتا تھا تاکہ بنیے کا جذبہ خدمت کسی آن بھی سرد نہ ہونے پائے۔ تھانے کے ریکارڈ میں سے میں نے بنیے کے خلاف 3 زیر تفتیش شکایتوں کو برآمد کیا اور سب ڈپٹی کلکٹر سے کہا کہ وہ ان کا جائزہ لے کر باقاعدہ کارروائی کا آغاز کرے۔ وہ کاغذات سمیٹ کر دوسرے کمرے میں جا بیٹھا۔ کچھ دیر کے بعد میں اچانک سب ڈپٹی کلکٹر سے کوئی بات پوچھنے وہاں گیا تو وہ دونوں پاؤں میز پر پسارے بنیا کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لائے ہوئے دودھ اور مٹھائیوں پر بھی بڑی خوش دلی سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ مرغی، انڈا، دودھ، دہی اور مٹھائیوں کی فراہمی کے علاوہ اوبرا کا تھانے دار اور بھی کئی لحاظ سے ہر فن مولا تھا۔ ایک دفعہ اس کو ہمراہ لے کر میں ایک نہایت دور افتادہ علاقے کے دورے پر گیا۔ یہ مقام مکھیوں اور مچھروں کے لیے مشہور تھا، اس لیے ہم دونوں اپنی اپنی مچھردانی ساتھ لے کر گئے تھے۔ رات کو ہم دونوں نے جس چھوٹے سے ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا وہاں چارپائیاں تو تھیں لیکن مچھردانیاں لگانے کے لیے کسی قسم کے ڈنڈے موجود نہ تھے۔ مجبوراً مچھردانی لگائے بغیر میں سامنے والے برآمدے میں لیٹ گیا اور تھانے دار نے اپنی چارپائی پچھلے برآمدے میں بچھا لی۔ لیٹتے ہی مٹر کے دانوں کی طرح موٹے موٹے مچھروں نے چاروں طرف سے زبردست یورش کر دی۔ وہ قطار در قطار پیں پیں کرتے ہوئے آتے تھے اور اس قدر بے رحمی سے کاٹتے تھے جیسے کوئی دیکھتے ہوئے انگارے چمٹے سے اٹھا اٹھا کر مسل رہا ہو۔ مچھروں کے حملے سے میرا تو برا حال ہو رہا تھا، لیکن عقبی برآمدے سے برابر تھانے دار کے پرسکون خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب میں نے دبے پاؤں اٹھ کر اس کی طرف جھانکا تو دیکھا کہ تھانے دار صاحب کی چارپائی پر ان کی مچھردانی بڑی آن بان سے تنی ہوئی ہے اور 4 مقامی چوکیدار اسے چاروں کونوں سے تھامے بالکل بے حس و حرکت پتھر کے ستونوں کی طرح استادہ ہیں۔ فرض شناسی اور خوش تدبیری کے باب میں رفیع گنج کا تھانے دار بھی اپنی مثال آپ تھا۔ رفیع گنج بڑا قصبہ تھا اور وہاں کھاتے پیتے مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی تھی۔ ان دنوں صوبہ بہار کے ادبی حلقوں میں حضرت شفق عماد پوری کے کلام کا خوب چرچا تھا۔ ان کی رباعیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو کر کافی مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شفق رفیع گنج ہی میں رہتے ہیں تو دل میں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ ایک روز رفیع گنج کا تھانے دار اورنگ آباد آیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اگلے روز اس کے تھانے کا معائنہ کرنے آ رہا ہوں۔ شامت اعمال سے میں نے اتنا اور بھی کہہ دیا کہ رفیع گنج میں ایک صاحب شفق عماد پوری رہتے ہیں، میرے پہنچنے تک وہ ان کا اتا پتہ معلوم کر رکھے۔ بس اب کیا تھا، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ راتوں رات پولیس کے سپاہیوں نے شفق صاحب کا سراغ لگایا اور نصف شب کے قریب انہیں کشاں کشاں لا کر تھانے دار صاحب کے روبرو پیش کر دیا۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ شفق صاحب کے میرے ساتھ کوئی ذاتی تعلقات نہیں ہیں بلکہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، تو تھانے دار نے بڑی تفصیل سے ان کی ولدیت، جائے سکونت، ذریعہ معاش، سیاسی رجحانات اور دیگر کوائف کا اندراج کر کے ایک فائل کھولی اور تحریری طور پر انہیں اگلی صبح طلوع آفتاب کے وقت دوبارہ تھانے میں حاضر ہونے کا پابند کر دیا۔ اگلے روز دوپہر کے قریب تھانے کی انسپیکشن سے فارغ ہو کر میں نے تھانے دار سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے معلوم کر لیا ہے کہ شفق صاحب کہاں رہتے ہیں۔ حاضر حضور، تھانے دار صاحب نے ٹینشن ہو کر جواب دیا اور ایک سنتری کو زور سے پکار کر کہا، شیخ سپخ کو ترت حاضر کرو۔ آنن فانن ایک طرف سے 2-3 سپاہیوں کے نرغے میں مجرموں کی طرح گھرے ہوئے ایک سفید ریش ضعیف البدن بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے نیلے چارخانے کا تہ بند اور لمبا سفید کرتا پہنا ہوا تھا، سر پر ململ کی دپلی ٹوپی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شرم و ندامت کے مارے میرا جی چاہتا تھا کہ میں شفق صاحب سے آنکھیں چار کیے بغیر ہی وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھا اور آگے بڑھ کر سلام کیا۔ شفق صاحب کو ثقل سماعت کا عرضہ تھا، اس لیے میرا سلام انہیں سنائی نہ دیا۔ تھانے دار لپک کر آگے بڑھا اور اپنا منہ ان کے کان کے پاس لا کر زور سے چیخا، ابے شیخ جی، ایس ڈی او صاحب بہادر ہیں، سلام کرو۔ شفق صاحب نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور بڑے سلیقے سے جھک کر مجھے سلام کیا۔ مجھ پر گھڑوں پانی تو پہلے ہی پڑا ہوا تھا، اب تو میں بالکل غرق ہو گیا۔ شفق صاحب کو جیپ میں بٹھا کر انہیں ان کے گھر لے گیا۔ بڑی منت سماجت سے اصلی ماجرا سنایا اور ادبی دنیا کے چند پرچے ان کی نظر کیے جن میں میرے کچھ افسانے چھپ چکے تھے۔ جب شفق صاحب کو
تھانے دار کی حماقت اور میری بے گناہی کا یقین ہو گیا تو وہ مسکرائے اور فرمایا، گنجے کے ناخنوں کی طرح اب تو یہ دعا بھی مانگنا چاہیے کہ خدا SDO کو ادیب سے ملنے کا شوق نہ دے۔ اس حادثہ کے بعد میں جب کبھی شفق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ہمیشہ شفقت ہی فرمائی۔ ایک بار میں ان کے ہاں پہنچا تو وہاں ایک ہندو کوی بھی بیٹھے تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہندو کوی نے بھی ترنم کے ساتھ اپنی چند کویتائیں پڑھی۔ اس کے بعد وہ میری طرف مخاطب ہوئے اور بولے، اچھا اب آپ بھی کچھ بکیے۔ کوی صاحب کے اس بے تکلفانہ انداز پر میں کچھ حیران ہوا تو شفق صاحب نے ہنس کر فرمایا، آپ برا نہ مانیں، ان اطراف کے ہندی محاورے میں بکنا فرمانے کے مترادف ہے۔ بڑے بڑے جلسوں میں سب سے معزز مقرر کو اسی اعلان کے ساتھ سٹیج پر لایا جاتا ہے کہ اب ہمارے مہا بکتا سٹیج پر پدھار کر کتھا بکیں گے۔ شفق صاحب نے ہی مجھے متنبہ کیا کہ شام کے وقت اگر کوئی میزبان یہ اصرار کرے کہ ناشتے تک رک جاؤ تو اس انتظار میں ساری رات وہاں گزارنے کی حاجت نہیں، کیونکہ بہار میں شام کی چائے وغیرہ کو بھی اکثر ناشتہ ہی پکارا جاتا ہے۔ اورنگ آباد میں مجھے بھی ایک برس ہی گزرا تھا کہ پٹنہ سے چیف سیکرٹری کا خط آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم تمہارے کام سے مطمئن ہیں اور اب تمہیں اورنگ آباد سے بڑی اور زیادہ اہم سب ڈویژن کا چارج دینا چاہتے ہیں۔ 3 ماہ بعد سہسرام کا چارج لے لو۔ اگر 3 ماہ کا نوٹس کافی نہ سمجھو تو ہمیں لکھ بھیجو تاکہ تبادلے کا وقت اور تمہاری سہولت کے مطابق متعین کر دیا جائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔